صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند اور بالا و برتر رکھنے کے لیے آپ نے جنگ احد کے موقع پر آپ نے اپنی قربانی دے دی، آپ شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ صحابہ کرام کو جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ کون جانتا تھا کہ حضرت حمزہ اس دن قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے؟ لیکن شراب یہ اتنی مہلک چیز ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ اور پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ احد کے بدر کے بعد جو ہے جو مال غنیمت اور خمس کا مال جو ملا تھا اس میں سے ایک اونٹنی اللہ کے رسول نے مجھ کو دیا، اور خمس میں سے مال غنیمت میں سے ایک اونٹنی اور خمس میں سے ایک اونٹنی اللہ کے رسول نے مجھ کو دی، یعنی دو اونٹنی حضرت علی کو ملی۔ حضرت علی دونوں اونٹنیوں کو ایک صحابی، انصاری صحابی کے گھر پہ دروازے پر باندھ دیتے ہیں۔ سنیے شراب کتنی مہلک چیز ہے۔ ایک نبی کے لیے حمزہ نے جان دے دی جنگ احد کے موقع پر، وہیں شراب جب انسان پی لیتا ہے تو ایک جان دینے والا صحابی محمد کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دیکھیے شراب کیا چیز ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری صحابی کے دروازے پر باندھ دیا۔ اس کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ میں شہر میں جاؤں اور قبیلے بنی قینقاع کا ایک سونار تھا جس کے ساتھ مجھ کو جانا تھا، میں نے اس سے بات کی تھی کہ ان کے ساتھ میں بازار جاؤں گا اور اس کی گھاس لاؤں گا، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو بیچوں گا، اور جو بھی رقم مجھ کو ملے گی، جو پیسہ ملے گا، اس پیسے سے حضرت فاطمہ کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، تو اس کی ولیمے کی تیاری مجھ کو کرنی تھی۔ بہرحال وہ اونٹنیوں کو دونوں کو حضرت انصاری ایک صحابی کے دروازے پر باندھ دیتے ہیں، اور اسی ارادے سے وہ تھوڑا سا دور جاتے ہیں، اور اسی انصاری صحابی کے گھر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ جنگ احد پر شہید کیے جانے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید کر دیے گئے تھے جنگ احد کے موقع پر، وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری صحابی کے گھر پر بیٹھے بیٹھے شراب پی رہے تھے، جس انصاری صحابی کے دروازے پہ حضرت علی نے دونوں اونٹنیوں کو باندھ کر رکھا تھا۔ وہ تھوڑی سی دور جاتے ہیں، اور شراب پیتے ٹائم ایک لونڈی بھی حضرت حمزہ کے ساتھ تھی۔ وہ لونڈی شعر کہتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ اٹھو، اپنی تلوار لے کر ان دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو۔ اس کی شعر سن کر حضرت حمزہ کو جوش آتا ہے۔ شراب پی رہے تھے، آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی تھی، ان کا چہرہ پورا لال تمتما رہا تھا، ان کی شکل پوری سرخ ہو گئی تھی۔ میرے دوست اور بزرگ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیتے ہیں، اس کے کوہان پہ مارتے ہیں، کوکھ پھاڑ دیتے ہیں، کلیجی نکل کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے، آخر کیا بات ہے، کس نے کیا بھائی، کس نے کیا ایسا؟ حضرت حمزہ نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ کو آپ نے مال غنیمت سے ایک اونٹنی دی، ایک خمس میں سے دیا، دو اونٹنیاں مجھ کو ملی، میں نے ایک صحابی کے دروازے پر باندھا، اس صحابی کے گھر پر بیٹھے بیٹھے حمزہ شراب پی رہے تھے، باندی نے ان کو بھڑکایا، ایک لونڈی نے بھڑکایا، بھڑکانے کے بعد وہ تلوار لیتے ہیں، میری دونوں اونٹنیوں کا قتل کر دیا، انہوں نے کوکھ پھاڑ دی، کلیجی نکل لیا، کوہان کو کاٹ دیا۔ اللہ کے رسول حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں، حضرت علی بھی آتے ہیں، اللہ کے رسول بھی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس صحابی کے گھر پر دیکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں لال ہو چکی ہیں، ان کا چہرہ پیلا ہو چکا ہے، ان کی شکل سرخ ہو چکی ہے، وہ غصے سے تمتما رہے، نشے سے بھرپور۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، مسلم شریف کا واقعہ ہے، کتاب العقیمہ والا شریف اٹھا کر دیکھیں آپ، مسلم شریف کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے حضرت حمزہ کا۔ اللہ کے رسول کو غصے میں آ کر جواب دیا تھا حضرت حمزہ نے، حل انتم الا عبید لآبائی، اے محمد کیا تم میرے باپ و آبا و اجداد کے غلام نہیں ہو؟ آج تم مجھے بات کر رہے ہو میرے سامنے،
आज तुम मेरे सामने बात करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे बाप दादा के गुलाम नहीं हो? एक नबी, जिस नबी के लिए कभी जान दे दिया हजरत हमजा ने, लेकिन वही सहाबी जब शराब पी लेते हैं, शराब पीने के बाद अपनी अकल, अपना होश गंवा बैठते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या कह डाला? हल अंतुम अबीदुन हल अंतुम इल्ला अबीदुन लि आबाई। ये मुस्लिम शरीफ का जुमला मैं आपको बताया जा रहा हूँ। हजरत हमजा ने कहा था कि मोहम्मद, क्या तुम मेरे बाबा व अजदाद के गुलाम नहीं हो? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबी ने नशे में आकर निशाने में लिया, वरना कुरान के अंदर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात बताई गई कि सहाबियों और लोगों, अपने नबी के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद मत करना। मैं आपको क्या बताऊं? और यही शराब, जिस शराब की वजह से आज पता नहीं माशरे के अंदर किस किस तरह की बुराइयां पाई जाती है, हमारा आप सोच भी नहीं सकते हैं, हमारा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमें और आपको सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज कैसा बन चुका है, हमारी सोसाइटी कैसी बन चुकी है। आज ये शराब के जरिए से शैतान हमें वरगलाता है और शराबी की वजह से शैतान हमें बुराई करने पर आमादा करता है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्ग, जो इंसान शराबी वही बुराई करता है, यह अलग मसला है। लेकिन शैतान इंसान को शराब पिलाने के चक्कर में रहता है और आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ अदावत कराने के चक्कर में रहता है। ये बात कुरान का भी है, यही बात वेद की भी है। हिरीतु सुपीता सुयुध्यंत दुर्मदा सुना सूरायम, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 12 मंत्र नंबर 2। हिरीतुसु, हृदय के अंदर, पेट के अंदर, दिल के अंदर, पीतासु पीने वाले के, युद्धयन्ते जंग करती है, युद्ध करती है, लड़ाई करती है। हिरीतुसु पीतासु युद्धयन्ते दुर्मदा सुना सूरायाम, दुर्मद के माने दुष्ट खराब, सूरायम के माने शराब, दुर्मदा सुना सूरायाम। जब कोई इंसान शराब पी लेता तो शराब उसके पेट के अंदर जाकर, हृदय के अंदर जाकर दुष्टता करने पर मजबूर करती है शराब। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ऋग्वेद का जुमला मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि ऋग्वेद इस बात का ऐलान कर रहा है कि इंसान जब शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद इंसान दुष्टता करने पर मजबूर हो जाता है, इंसान बुराई करने पर मजबूर हो जाता है। इंसान, शराब जो इंसान को मजबूर कर देती है कि इंसान बुराई कर बैठता है। इंसान जब शराब पी लेता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरी माँ है, मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरा बाप या मेरा भाई या मेरा छोटा लड़का या मेरा बड़ा भाई है। समझ में नहीं आता कि मैं किसके सामने कौन सी बात बोलूं, मुझे किसके सामने कौन सी बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, उसको कुछ पता नहीं रहता। क्योंकि साइंस ये कहते हैं कि जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो साइंस के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि साइंस ये कहती है कि जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो शायद शराब पीने की वजह से जब तक उसको नशा रहता है तब तक उसका होता क्या कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। क्यों कि शराब पी लेने के बाद इंसान का भेजा कई घंटों तक, 4 से 5 घंटों तक शराब की वजह से, शराब की गर्मी की वजह से उसका दिमाग, उसके दिमाग का भेजा थर 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 काँपता रहता, उसका भेजा अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता। जब किसी इंसान का भेजा ही खराब हो जाएगा, भेजा ही काँपना शुरू कर देगा तो इंसान का मिजाज कहाँ से दुरुस्त होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसलिए आपने देखा हो कि जब कोई शराबी इंसान सड़क के ऊपर चलता है तो चलने में आपने देखा हो कभी इधर वो झुकता है, कभी इधर झुकता है, कभी आगे झुकता, कभी पीछे झुकता है। उसका दिमागी तवाज़ुन बेकार हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाता है, उसका जो बॉडी का बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। क्योंकि किसी इंसान का दिमाग का अगर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो इंसान ज़मीन पर सही तरीके से खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऋग्वेद के अंदर भी इस बात का हमें सबूत मिलता है कि लोगों, जब इंसान शराब पी लेता है तो शराब जब इंसान के पेट के अंदर चली जाती है, शराब जब किसी इंसान के हृदय में चली जाती है तो इंसान को बुराई करने पर मजबूर करती है शराब। हिरीतुसु पीतासु युध्यन्त दुर्मदा सुना सूरायाम। अरे नौजवानों, तुम उठो,
غور کرو کہ تم کس جہاں پہ جا رہے ہو۔ آج قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں تمہیں شراب نہیں پینا ہے۔ آج وید اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں شراب نہیں پینا ہے۔ منوسمرتی سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شراب بہت بڑی مہلک چیز ہے، پاپی چیز ہے، خراب چیز ہے، بری چیز ہے، اس لیے تمہیں شراب کے کنارے نہیں جانا ہے۔ مسلمانوں تمہیں شراب سے بچنا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بھائیوں تمہیں اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی نسل کو سدھار کر رہیں گے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے سماج کو اچھا بنائیں گے، اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہماری سوسائٹی اچھی بنے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ تشکیل میں آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم شراب جیسی مہلک چیز سے پرہیز کرو۔ اور نوجوانوں ہم تمہیں خاص طور سے پیغام دے کے جا رہے ہیں اور تمہارے سامنے یہ چیلنج کر کے جا رہے ہیں، گویا کہ تمہارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہمارا سماج کا نوجوان، ہمارے سماج کے نوجوان اگر ان چیلنجز کے سامنا نہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہمارا سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارے سماج کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ہمارے سماج کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، ہماری سوسائٹی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان دوستوں تمہیں شراب جیسی مہلک چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ایک اچھا سماج بنانا ہے، اچھا معاشرہ بنانا ہے، اچھی سوسائٹی بنانی ہے۔ اگر ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں اور آپ کو لاتوں سے مارا جائے گا، جب ہمیں اور آپ کو بری نظروں سے دیکھا جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں اس لیے ہم نوجوانوں سے بار بار اس بات کا آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جب اس چیز سے پیچھے ہٹے گا، ہمارا نوجوان طبقہ جب اس چیز سے دور رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا سماج بھی بچے گا، ہماری سوسائٹی بھی بچے گی اور ایک اچھی سوسائٹی تشکیل میں آئے گی۔ اس لیے نوجوان دوستو میں آپ سے بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کو سنیے، حدیث کو سنیے اور وید و پران کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارا ایک ہندو بھائی بھی ہمارے اس پروگرام کے ایک جملے کو سنے، وید کا ایک منتر اس کے کانوں میں ٹکرا جائے تو اس کا حق میں سمجھتا ہوں کہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ رگ وید ایک ایسی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رگ وید کے اندر شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس چیز کے بارے میں رگ وید اس بات کی گواہی نہ دیتی ہو، جس بات کی گواہی ہمیں قرآن کے اندر مل جاتی ہے، شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو رگ وید کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے رگ وید کا مطالعہ کیا، آپ رگ وید کے اندر آپ روزے کے بارے میں دیکھ لیں، زکوٰۃ کے بارے میں دیکھ لیں، حج کے بارے میں دیکھ لیں، آپ جنت، جہنم، سود، شراب، پردہ اور پریوار نیوجن کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر قرآن نے جس چیز کا آدیش دیا ہو اور رگ وید کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں رگ وید کا مطالعہ کرنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتابیں ہو۔ آج لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رگ وید آکاشی پستک ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مطالعہ آپ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے کبھی کبھی مجھ کو کہ ارے بھائی اتنی اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھوشیہ واریاں، ویدوں کے اندر شراب کی مناہی، ویدوں کے اندر جوا کی مناہی، ویدوں کے اندر سودی لین دین سے دور، ویدوں کے اندر زکوٰۃ کی بات، ویدوں کے اندر حج کی بات، ویدوں کے اندر خانہ کعبہ کی بات بتا دی گئی ہے، تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کھلے طور پر ہمارے علماء نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کھلے طور پر ڈائریکٹ اس بات کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے کہ وید آکاشی پستک ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اس بات کا بھی آپ بھروسہ نہ کریں کہ وید آکاشی پستک ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو بیچ میں رکھیے۔ ہاں جو باتیں یکسانیت کے طور پر ملتی ہے ان باتوں کو آپ لے لیں، جو باتیں سملرٹیز کے طور پر ملتی ہے ان باتوں کو آپ عکس کر لیں۔ اس لیے میں آپ کو ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، there are very similarities between Islam and Hinduism۔ اسلام اور ہندوئزم کے درمیان بہت طرح چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں میں آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں،
کہ شراب وید نے کیا کہا کہ شراب جب انسان کے اندر پیٹ کے اندر جاتا ہے تو انسان کو دشٹتا برائی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے شراب۔ قرآن نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جوا کھلائے اور تمہارے دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں دشمنی، عداوت اور بغض پیدا کرے اور اللہ کے راستے سے تمہیں روکے، نماز سے روکے، زکوٰۃ سے روکے، اللہ کے تذکرے سے روکے، حج سے روکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے جس بات کا اعلان کیا کہ شیطان تمہیں شراب پلا کر آپس میں دونوں بھائیوں کے بیچ دشمنی کرانا چاہتا ہے، وید نے بھی اس بات کی گواہی کر دی کہ شیطان جب انسان شراب پیتا ہے تو انسان برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی نازل کر دی، اور یہ آیت بھی عمر فاروق کو ہڑبڑی ہو گئی، مجھے موقع نہیں ملا۔ بہرحال ایک آدھ گھنٹہ یا پونے گھنٹے کا ٹائم میرے لیے شاید فکس تھا، ٹائم آ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دل کھول کے میں بات کروں گا شراب کے بارے میں اور اصلاحی معاشرے کے بارے میں اور طرح کی باتیں۔ آج جو شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے، آلات موسیقی کا استعمال، لڑکیوں اور لڑکیوں کا ڈانس کرنا اور یہ شراب پینا، دونوں مست ہو کر مگن ہو جانا، ارے کہاں کی شریعت ہے نوجوانوں؟ میں تمہارے لیے آیا ہوں آج اسلامی معاشرے کے بارے میں بولنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ میں آیا تھا۔ آج میں تمہیں پیغام دے کے جاتا کہ آلات موسیقی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ آلات موسیقی کا استعمال شیطانی کام ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ نوجوانوں، تم کہتے ہو کہ ڈھول کے بارے میں کہاں کچھ کہا، گانے کے بارے میں کہاں کچھ کہا، میوزک کے بارے میں کہاں کچھ کہا۔ ارے سنو تو صحیح، آؤ تو صحیح، تم پیغام تو سنو قرآن کا، تم پیغام تو سنو حدیث کا، تم پیغام تو سنو سائنس کا کہ ڈھول اور تاشے سے ہارٹ میں کیا اثر پڑتا ہے، ڈھول اور تاشے سے شرک کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، آلات موسیقی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آج میں تم کو بتا کے جاتا اور تمہارے سامنے دل کھول کر تمہیں پیغام دے کے جاتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے مقرر آ چکے ہیں، ٹائم وقت جو ہے مختصر سا شاید مجھ کو دیا گیا تھا، ایک آدھ گھنٹے کا، مجھ کو پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے بات پوری اسی طریقے سے کھول دی۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بات میں آپ سے اور کروں، ابھی دو چار منتر شراب کے بارے میں اور بہے، نوجوانوں کے بارے میں، قرآن کی آیتیں پڑھی رہی، حدیثیں بہت طرح کی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی جو دوسری آیت نازل ہوئی، عمر فاروق کے سامنے رکھی گئی آیت، اللہ عمر فاروق نے کہا میرا دل چاہتا کہ اور واضح طریقے سے اس کی آیت نازل ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے وہ والی آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر شاید کہ 90-91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب اجتناب والا لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے کہا، بڑی تفصیل ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چار لفظی میں شاید گھنٹہ گزر جائے، کوئی ٹھیک نہیں، میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اجتناب کا لفظ والی آیت عمر فاروق کے سامنے آئی، عمر فاروق نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ وہ خوش ہو گئے کہ میں جس طریقے سے چاہتا تھا کہ شراب کی حرمت ایسے نازل ہو، ایسے نازل ہو گئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، وید کی بات ہو گئی، قرآن کی بات ہوئی، حدیث کا بھی میں حق ادا کر دینا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وید و قرآن کی بات ہو جائے، قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے اور حدیث کا تذکرہ نہ ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب پی لینے کے بعد 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه۔ وہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ فإن تاب تاب الله عليه
فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صَبَاحًا۔ پھر وہ انسان شراب پی لیتا تو اللہ رب العالمین 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ مرحلہ تیسری مرتبہ گزر جاتا، چوتھی مرتبہ جب انسان اسی طریقے سے کرتا ہے فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب وہ توبہ کرتا تو چوتھی مرتبہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ترمذی کی روایت ہے، پتہ یہ چلا کہ جب کوئی انسان کسی برائی کو کرتا ہے تو 3 مرحلے کا وہ چھوٹ اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ شراب پیا، توبہ کیا، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی۔ دوسری مرتبہ پھر گیا، پھر توبہ کی، توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کی۔ پھر تیسری مرحلے میں اس نے شراب پی لی، اللہ رب العالمین نے تیسری مرتبہ اس کی توبہ قبول کر لیا۔ لیکن جب انسان چوتھی مرتبہ شراب پی لیا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے چوتھی مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں کی اور اس کو جہنم کے نہر، جہنم کے جو نہر ہے، خبال لفظ کا استعمال کیا، وَمِنْ سَقَى مِنْ نَهْرِ الْخَبَال، اور اس کو جہنم کی ایک نہر ہے جو بہت زیادہ نچلی نہر ہے، جو گہرائی بہت زیادہ اس نہر کے اندر ہے، جہنم کے اس نہر کے اندر اللہ رب العالمین اس کو ڈال دے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ میرے نوجوان بھائیوں، میں تم سے پیغام دے کے جا رہا ہوں، میں تم سے آگاہ کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے سماج کو اندر اچھا بنانا ہے، اپنی سوسائٹی کو اچھی بنانی ہے، ایک اچھا معاشرے کا تشکیل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تو شراب جیسی مہلک چیز کو، آلات موسیقی جیسی مہلک چیز کو ہمارے سماج سے باہر کر دینا ہے، جہیز جیسی مہلک چیز کو ہمارے سماج سے باہر کرنا ہے۔ وہ نوجوانوں، تم بھک بینی گاڑی لینے کے شوقین کیوں ہو گئے ہو؟ کہاں مر گیا تمہارا ضمیر؟ کہاں چلا گیا تمہارا نفس؟ کیا شریعت تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا قرآن کی آیتیں تمہارے کانوں سے نہیں ٹکراتی؟ کیا حدیث کی باتیں تمہارے کانوں سے نہیں ٹکراتی؟ وہ میرے نوجوان بھائیوں، میں تمہیں قرآن کا واسطے دے کے جا رہا ہوں، دہیج لینا بند کرو، آلات موسیقی کا استعمال بند کرو، ایک جگہ کے نوجوان لونڈ اور لونڈیوں کو جمع ہونا چھوڑ دو، اور جتنی طرح کی برائیاں ہیں ان تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر ہم جیسے نوجوان ان تمام تر برائیوں کی طرف دھیان نہ دیں گے اور ہم جیسے نوجوان ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، جس قوم کا نوجوان مر چکا ہے وہ پوری قوم مر چکی ہے، جس قوم کی نوجوان جماعت ختم ہو گئی ہے وہ قوم مر چکی ہے، اور جس قوم کا نوجوان طبقہ جاگا ہوا ہے وہ قوم زندہ مانی جاتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں تم سے کہہ کے جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ تمام طرح کی برائیاں سماج کے اندر تھی، میں مانتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اگر پہلی آیت نازل کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو شراب کے بارے میں نہیں، سود کے بارے میں نہیں، اور زناکاری کے بارے میں نہیں۔ ہم اپنے شہر سوادی بھائیوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں اور عام طور پر تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر عقیدے کا بگاڑ تھا، رسالت کا انکار تھا، لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن میرے نوجوانوں، میرے شہر سوادی نوجوانوں، سن لو، میں تم کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، تمام طرح کی برائیاں سماج کے اندر پائی جاتی تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو، پوری دنیا مانتی ہے، لیکن سب سے پہلی آیت اگر نازل ہوئی تھی تو وہ لفظ تھا اقرا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، تم پوچھ سکتے اس کو میرے نوجوانوں، اس لفظ کا معنی ہے پڑھو، اس لفظ کا معنی ہے پڑھو۔ اس لیے میرے نوجوانوں، سماج کو لے کر آگے بڑھنا ہے، سماج کو کامیاب بنانا ہے، اچھی سوسائٹی بنانی ہے، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم کی طرف آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو علم، شکشا اور شکشت بنانے میں حصہ لیں، اور تعلیم میں، ایجوکیشن میں، شکشا میں جب تک ہم اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک ہمیں اور آپ کو کبھی یہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم اور آپ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے کہ اللہ العالمین ہم شہر سوادیوں کے دل میں علم کی محبت کو بھر دے، ہم شہر سوادیوں کو علم کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کو سمجھا دے، یہ بات ہمارے شہر سوادی بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ یا اللہ العالمین ہم تجھ سے بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا کبھی بھی کوئی انسان کسی بھی لائن میں، کسی بھی جگہ پر کامیاب اس کو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو تمام چیزوں سے بچتے ہوئے علم حاصل کرنے میں رغبت لے،
علم حاصل کرنے میں آگے بڑھیں، اپنے بال بچوں کو علم حاصل کرنے میں آگے بڑھائیں۔ آپ چاہے اسکول میں پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز آپ کی اولاد کو ہو، آپ کے بچے کو ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں اصلاح معاشرے کے بارے میں رکھی گئی ہے، ان تمام تر باتوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔